بس احترام آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے بھی نظر آ رہا ہے، دیکھنے والوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو دوائی نہیں مل رہی تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ دوائی تو اس کو میسر ہی نہیں ہے۔ میں بے حال ہوا ہوں کہ دوائیاں جو ہیں وہ بالکل خاص طور پہ پیناڈول جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ تقریباً 45 کروڑ جو پیناڈول کی گولیاں ہیں مہینے میں کرتی ہیں۔ پیناڈول جو ایک بنیادی دوائی ہے جو کہ ملیریا میں بھی ہوتی ہے، بخار میں بھی ہوتی ہے، اور وہ جو بنیادی بیماری ہے سر درد ہر چیز کے اندر استعمال ہوتی ہے، وہ یا تو ملتی نہیں ہے یا ملتی ہے تو بہت مہنگی ملتی ہے۔ تو دوائیوں کا ایک مسئلہ ہے۔ دوائیاں آپ دیکھیں ایک بنیادی اسینشل آئٹمز میں سے ایک چیز آتی ہے، اور یہ خوراک سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا جان جو مریض ہوتا ہے اس کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ اور یہ چلتا جا رہا ہے اس کا نظام کہ یہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ میں بھی سب سے بڑا ان کا جو سکیم تھا عامر کیانی صاحب پہ جو ان کو فارغ کیا گیا تھا، اور بعد میں خیر بہرحال ترقی بھی دے کے ان کو جنرل سیکرٹری بھی بنا دیا گیا پارٹی کا، بٹ 34 ارب روپے کا وہ بتایا جاتا تھا سکیم ہے، جس کے اندر 2000% تک دوائیاں بڑھائی گئیں۔ اور یہاں پہ اب سچویشن یہ ہے کہ یہ پیناڈول کے اوپر اور دوائیوں کے اوپر جو ایک لڑائی چل رہی ہے، وہ لڑائی اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو دوائیوں کے مالکان ہیں، پہلے یہ میں بتا دوں کہ جنرلائز نہیں کیا جا سکتا، یہاں دوائیوں کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ساری دوائیاں، کچھ دوائیاں ہیں جو کہ لوکلی بنتی ہیں، جن کا را مٹیریل لوکلی بنتا ہے، کچھ باہر سے آتا ہے، باہر میں بھی تعین کرنا پڑتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کی اویلیبلٹی کتنی ہے، چین سے آ رہا ہے، یورپ سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ تو آپ ایشو ٹو ایشو، دوائی ٹو دوائی، کمپنی ٹو کمپنی بحث کر سکتے ہیں، تو اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا۔ مگر کیونکہ اس دور میں ایک بالکل نیکسس تھا، اس وقت وہ اختر صاحب جو ڈریب کے تھے ان کی جعلی ڈگری نکل آئی، ایک دفعہ ان کا عدالت میں بتایا گیا کہ وہ مر گئے ہیں، وہ دو دفعہ ہی قصہ ہو گیا، وہ مرنے کے بعد کچھ عرصے بعد عدالت میں آئے کہ جی اب وہ زندہ ہو گئے ہیں۔ اور ثاقب نثار کے زمانے میں بہت زیادہ ان کے جو سمدھی تھے وہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں میں تھے، اور جس طریقے سے وہ ملا جلا کے کمرے میں کہا فیصلہ کریں، اور وہ کیا گیا، عدالت کو بھی استعمال کیا گیا، بہت زیادہ سوال تھے اس زمانے میں، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی تھا۔ تو ابھی بھی جو یہ بحث ہے کہ دوائیوں کی کمپنیاں کہہ رہی ہیں کہ ظاہر ہے دنیا میں ڈالر کی قیمت بہت زیادہ ہوئی ہے، کہ را مٹیریلز کی قیمتیں بڑھی ہیں، کیونکہ کافی سارے ہمارے را مٹیریلز بڑے کم ہیں جو کہ پائے جاتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، انڈیا سے بھی آتا ہے، انڈیا سے بھی محدود آتا ہے، حالانکہ زیادہ آنا چاہیے کیونکہ ان کے یہاں را مٹیریلز بہت بنتا ہے، دنیا میں سستی ترین دوائیاں انڈیا میں ہیں، مگر کیونکہ ہمارا انڈیا پاکستان کی ٹریڈ نہیں الاؤڈ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی قیمت بڑھائیں۔ اور جبکہ ایک پاپولر عوام کی ایک وہ ہوتی ہے، اور یہ ماضی میں رہا ہوا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے مافیا ہیں، کارٹیلز ہیں، اس کے پیچھے جو فارماسیوٹیکلز کے مالک ہیں، یہ ان کی ملی بھگت ہے، بیوروکریٹس کے ساتھ یہ مل جل کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایشو بحث چلتی رہتی ہے، مگر اس کے اندر جو ہے پیناڈول کی ایک خصوصی خاص طور پہ ہے کہ پیناڈول کے لیے پہلے ہی جو ہے کئی اور دوائیوں کی کمپنیاں، ویسے بائی دا وے یہ اس حالات کی وجہ سے اس لیے مالکان کی کوئی بات میں وزن ہے کہ چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ پہلے امریکی کمپنی جو ہے ایلی لیلی جو ہے وہ نومبر میں پروموشن سروس بند کرنے کا اعلان کیا، پھر جرمنی کی کمپنی نے کبھی فریسونیس بھی پاکستان سے رخصت ہو گئی، پھر ایم ایس ٹی، مرک جانسن اینڈ جانسن کی فیکٹریاں بھی بند کر چکے ہوئے ہیں، اور ابھی جے ایس کے جو کہ سب سے بڑی کمپنی ہے پیناڈول بنانے والی، ان کی طرف سے بھی اس طرح کے آ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ابھی اس کا یہ ہے کہ پیناڈول کا جو ایک بنیادی ہے جز ایسیٹک اینہائیڈرائڈ، یہ جو ہائیڈرائڈ ہے اینہائیڈرائڈ، یہ پاکستان میں کہتے ہیں بنایا جاتا ہے، مگر اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی کیونکہ ایفیڈرین اور یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ گورنمنٹ کوٹاز دیتی ہے، گورنمنٹ کی ریگولیشن کے بڑے مسائل ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ریگولیشن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ریگولیشن خراب ریگولیشن ہے، کہ جہاں دل کرتا ہے مرضی ہوتی ہے تو وہ یہ کروا دیتے ہیں۔ جو اس کے مخالف ہیں اس کی قیمت کے بڑھائے جانے کے، اور بڑھائی قیمت اس طرح کی جاتی رہی کہ پیراسیٹامول کا جو خام مٹیریل کی قیمت 700 روپے سے بڑھ کر 3600 روپے تک جا پہنچی، 3600۔ ستمبر میں قیمت کم ہو کے 1800 روپے ہو گئی۔ جون تک پنجاب حکومت نے پیناڈول 1.35 روپے میں خریدی، پھر پیناڈول کی قیمت 2018 میں 90 پیسے، 2021 میں 70 پیسے، 2022 میں پیناڈول کی فی گولی کی قیمت
بڑھ کر 2 روپے 35 پیسے کی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اس سے نہیں موازنہ کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتی ہوں بریک کی طرف، بریک کے بعد جو ہے نا آپ بھی سانس لے لیں، میں بھی بریک لے لیتی ہوں اور آڈینس بھی بریک لے لے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے واپس آ کے کنٹینیو کریں گے، اسٹے ود اس۔ اب پاکستان میں نے بتایا کہ جس طرح سالانہ 7 ارب گولیاں، 7 ارب مہینے کی 45 کروڑ، آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی ہے، مہینے کی 45 کروڑ ہر آدمی اوسطاً 2 گولیاں مہینے کی ہر آدمی کھاتا ہے، بچہ بزرگ اس میں شامل کر لیں۔ اور یہ جو اتنا زیادہ ایک اس کی بحث ہے کہ یہ جو ان کے مخالف ہیں بڑھانے کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ان کا آڈٹ کروایا جائے، یہ شاید سچ نہیں بول رہے، اور یہ اپنی دوسری ایک جو پیراڈول ایکسٹینڈ کے نام سے گولی ہے، یہ اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں، اور یہ والی جو ہے 5 روپے والی گولی، کیونکہ 3 گنا یہ بڑھ گئی تھی، یہ اس کے اوپر شور مچا رہے ہیں، کیونکہ یہ اپنی دوسری جو گولی ہے پیراڈول ایکسٹینڈ، اس کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ ان کا ہے، مگر ان کا بھی ایک بڑے ویلڈ آرگومنٹس ہیں کہ جناب ہمارا جو ہے نا یہ را مٹیریل، اس کی وجہ سے پہلے بھی یہ ساری کمپنیاں جا رہی ہیں، اور یہ جے ایس کے جو گلیکسو کمپنی ہے، یہ بہت بڑی کمپنی ہے، اور اس کی دیکھ لیں کہ یہ اتنی اسینشل آئٹم ہے کہ اگر یہ بھی بند ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، تو میرا خیال ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کو بھی غور کرنا چاہیے، اور اس کی بحث ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، یہ ٹرانسپیرنٹلی یہ مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر اوپیک بڑی ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر لیئرز ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی جنرلی ایک خبر آ جاتی ہے، 400% خبریں بڑھ گئی، 300% جو ہے اس کی پرائسز بڑھ گئی، بالکل جہاں ناجائز بڑھ رہی ہو، لوگوں کو تکلیف ہے، کیونکہ یہ بیسک آئٹم ہے، اسینشل آئٹم ہے، اور آپ کی لائف سیونگ یہ دوائیاں ہوتی ہیں، مگر یہ گولی ٹو گولی، دوائی ٹو دوائی، کمپنی ٹو کمپنی اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے، پر یہ مسئلہ بہت گہرا ہے۔ ٹھیک ہے، جو آپ ایکسٹینڈ کی بات کر رہے تھے، پیناڈول ایکسٹینڈ کی، اس کی جو قیمت ابھی ہے جو گورنمنٹ نے مقرر کی وہ 5 روپے ہے، جو پیناڈول دوسری ہے سمپل میں وہ 2 روپے 35 پیسے کی ہے۔ میرا ایک سوال ہے، عامر صاحب آپ نے سٹارٹ پہ یہ بات کی، یہ دیکھیں نا 5 روپے کی جو گولی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو جو ہے بڑھا کے جو ہے نا وہ 6 روپے کچھ کی بیچ رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ جو لیں گے تو وہ بڑھانے کا، یہ اس لیے پرائسز کے اندر تھوڑی سی کانٹرڈکشن ہے۔ بالکل، آپ نے سٹارٹ میں یہ بات کی کہ کمپنیز کا یہ بھی گلا ہے کہ جی ڈالر کی آپ پرائس دیکھیں، جو را مٹیریل آتا ہے وہ ہمیں مہنگا پڑتا ہے۔ ایک عموماً یہ وتیرہ ہوتا ہے ڈالر کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہے چیز، دوسرا عام طور پہ یہ تاثر بھی ہمیں نظر آتا ہے اور چیزیں حقیقت میں آتی ہیں کہ ذخیرہ اندوزی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیا یہاں پر بھی یہ چیز ہے کہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے یہ معاملات زیادہ گھمبیر ہو رہے ہوں؟ جی، یہ والا جب ان کے اوپر ایک دفعہ چھاپا پڑا تھا، یہ جی ایس کے کچھ گودام سے جے ایس کے سے نکلی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں ہم نے اتنی سٹوریج منیمم رکھتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے، مگر الزام یہ لگ گیا تھا کہ یہ ہورڈنگ بھی ہے، تو کہیں نہ کہیں میں نے کہا کہ کچھ یہ صحیح ہے، کچھ یہ غلط ہیں، مگر اوورآل جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ لوگوں پہ بہت زیادہ آ رہا ہے۔ پیراڈول کے متعلق ایک ضرور ان کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ را مٹیریل کے جو ایسیٹک اینہائیڈرائڈ ہے، جو کہ بنیادی جز ہے، یہ پاکستان میں ہی موجود ہے، یہ لوکل ہے، تو اس لیے اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے باہر سے جو خام مال آتا ہے وہ اس سے نہیں موازنہ کیا جا سکتا۔